انشورنس جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اگر گاڑی کو حادثہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ گاڑی تو گئی. میں کہتا ہوں حادثہ نہیں ہوا تو کیا کرو گے؟ کہہ رہے کچھ بھی نہیں، کوئی نقصان ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے نقصان؟ جو آپ نے قسطیں جمع کی ہیں ہر مہینے گاڑی کی انشورنس کے لیے، وہ قسطیں آپ کی کیا ہو رہی ہیں؟ بولو نا بھائی، ضائع ہو رہی ہیں. وہ جو قسطیں ضائع ہو رہی ہیں اس کا یقین ہے، اس کو فوکس نہیں کر رہے. 100 میں سے ایک گاڑی کو حادثہ ہوتا ہے، اس ایک پہ ایک سمجھ رہے ہیں کہ میری گاڑی کو ہوگا. دور میڈیا کا ہے نا، الو بنانے کا. میڈیا کا دور نہیں ہے، دور الو بنانے کا ہے. لوگ بیوقوف ہیں، کہتے ہیں میڈیا کا دور ہے. اصل میں الو بنانے کا دور ہے، چاہے میڈیا کے ذریعے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو. جب انسان کے تصور سے اللہ کا تصور نکل جائے اور آخرت میں حساب و کتاب کا تصور نکل جائے تو انسان پیسے کمانے کی مشین بنتا ہے، اس میں سے انسانیت نکل جاتی ہے. لہذا وہ انشورنس کے نام پہ بھی لوگوں سے پیسے لے گا. انشورنس کمپنیوں نے کیا ہے، ہر وقت سوچتے رہتے ہیں نا پیسہ کیسے کمائیں. گورا سوچتا رہتا ہے، یہودی بھی سوچتا رہتا ہے یار پیسہ کیسے کماؤ. اب اگر وہ مسلمان علماء کے پاس آئے گا کہ پیسہ کیسے کمائیں، بولیں گے بھائی ہوٹل کھول لو، بھائی کپڑا خرید کے بیچو. کیا خیال ہے بھائی؟ گاڑیاں خرید کے بیچو، پلاٹ خرید کے بیچو. کہتا ہے یار یہ تو سارے دنیا ہی کر رہی ہے، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ بیٹھے بیٹھے کیا بن جاؤں؟ کروڑ پتی. ایسا کوئی ہٹو بچو طریقہ ہونا چاہیے. نہیں بھائی ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. اسلام تو یہی کہے گا نا، ارے سیدھا سیدھا جیسے ساری دنیا کما رہی ہے، لوگوں کو خود بھی فائدہ پہنچاؤ اور لوگوں سے بھی فائدہ حاصل کرو، جو تجارت میں ہوتا ہے، جو بزنس میں ہوتا ہے. لیکن یہودی دماغ کہے گا نا 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 نا، بٹورو کسی طریقے سے. جیسے آج کل ایک مختلف ناموں سے ایک کمپنیاں کام کر رہی ہیں لیکن ان کا طریقہ واردات ایک ہی ہے. وہ طریقہ واردات یہ ہے، میں ایک دفعہ گولڈن کی کے نام سے کوئی کمپنی تھی یا اسی سے ملتا جلتا کوئی نام ہوگا، ایسا نہ کوئی گولڈن کی کمپنی واقعی جائز کام کر رہی ہو آپ اس پہ فتویٰ لگا دیں. لیکن اس وقت وہ گولڈن کی کے نام سے کام کر رہے تھے، ہو سکتا ہے اب نہ کر رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے اب گولڈن کی کے نام سے جو کمپنی کوئی کام کر رہی ہو تو وہ صحیح کر رہی ہو. میں پرانے وقتوں کی بات کر رہا ہوں، 15-20 سال پرانی بات. تو ایک فتویٰ سوال آیا، کسی نے ہم سے پوچھا کہ یہ کمپنی اس طریقے سے بزنس کرتی ہے، کیا اس کا بزنس جائز ہے؟ وہ نیا کام متعارف ہوا تھا پاکستان میں. تو ہمارے استاذ نے مجھے ان کے لیکچر لینے کے لیے بھیج دیا کہ ان کا طریقہ سمجھو، یہ کام کیسے کرتے ہیں. میں چلا گیا، حسن اسکوائر کے قریب کہیں ان کا آفس تھا، تو وہاں ایک صاحب لیکچر دے رہے تھے، ان کی کلاسز تھی کہ ہمارا کام کا طریقہ کیا ہے. تو ان کے پاس کچھ جوسر مشینیں تھیں جو بجلی سے نہیں چلتی تھیں، ہاتھ سے ہی جوس نکالتی. جیسے وہ لوگوں کا جوس نکال رہے تھے زبان سے، تو وہ مشینیں ہاتھ سے نکالتی تھی. تو وہ اپنی پروڈکٹ، جو کمپنی کی پروڈکٹ تھی، اس کو معاشرے میں پھیلانے کے لیے انہوں نے 3 گھنٹے تقریر کی ہوگی، اور اس تقریر میں انہوں نے یہ سمجھایا کہ آپ یہ پروڈکٹ ہم سے خرید لیں 4,000 یا پتہ نہیں 5,000 روپے کی. اس کے بعد آپ یہ پروڈکٹ 5 آدمیوں کو بیچ دیں. جو حقیقت میں پہنانے کا کام ہو رہا تھا، کیونکہ اس مشین کی قیمت 5,000 تھی نہیں. 5 کو آپ نے یہ پروڈکٹ کیا کرنی ہے؟ پہنانی ہے. پہنانا تو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، یعنی بیچنی ہے. تو جب آپ وہ 5 کو بیچیں گے تو آپ کو اس کا کمیشن ملے گا.
پھر ان 5 میں سے ہر ایک شخص 5 کو بیچے گا. تو جب وہ آگے 5 کو بیچے گا تو اس کا کمیشن بھی, اس میں سے بھی کچھ حصہ آپ کو ملے گا. اور 5 سے ملٹیپلائی کریں تو 25 لوگوں کا کمیشن آپ کے پاس آنا شروع. یعنی بڑا زبردست دنیا کا صدقہ جاریہ. پھر وہ 25 میں سے ہر شخص 5 کو پہنائے گا تو 25 پنجے 25 ضرب 5 625 سوری 125. تو 125 اور وہ جو پہلے ان کا کمیشن, اس میں سے بھی کچھ حصہ. تو کچھ دن تو آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا. اس کے بعد جب 125 آدمی 5 کو مزید 5 کو پہنائیں گے تو 125 کو 5 سے ضرب دے دیں آپ 625. پھر 625 کو 5 سے. ایک ٹائم آئے گا کہ آپ نوٹ چھاپنے کی مشین, گھر بیٹھیں اور پیسے گنے بس بیٹھ کے. پھر انہوں نے ملایا کہ یہ دیکھیں, یہ گولے گنڈے کی دکان تھی ان کی, آج اللہ کا شکر ہے یہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں. اور اگر آپ نے 5 سے زیادہ کو پہنا دیا, 5 کے بجائے 10 کو, تو یہ 625 کو آپ ڈبل کر لیں. پھر نہیں آ رہی بات. اس سے قوم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ قوم کا فرد نہیں ہے جس کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ گولے گنڈے والا کہاں پہنچ گیا؟ آج کروڑوں میں کھیل رہا ہے. اور واقعی وہ نوٹ چھاپنے کی مشینیں, کئی لوگ, اب بھی یہ بزنس بہت ہوتا ہے. تو ہم نے جب تحقیق کی ہم نے کہا تو بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. یہ حرام ناجائز اس لیے ہے کہ 500 کی چیز آپ 5000 میں لے رہے ہو, اس امید پر کہ آگے 5 آدمی مجھ سے خرید لیں گے. نہیں خریدا تو یہ آپ کے 4500 روپے ڈوب گئے. آپ اس پروڈکٹ میں دلچسپی نہیں ہے آپ کو کہ میں گھر جا کے جوس نکالوں گا, ورنہ جوسر مشینیں مارکیٹ میں بے تحاشا پڑی ہوئی ہیں. آپ کو یہ کہ مزید 5 کو میں نے کیا کرنا ہے, پہنانا ہے. نہیں پہنایا تو 500 روپے کی مشین پہ جو آپ نے 4500 داؤ پہ لگائے ہیں, وہ 4500 آپ کے ڈوب گئے. اب ہم لوگوں کو بتاتے تھے یہ ناجائز ہے, تو لوگ کہتے تھے کیسے ناجائز ہے, اس میں ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہے, ہم 5 کو پہنا دیں گے. آپ پہنا دیں گے نا, جب یہ بہت بڑی تعداد خرید لے گی تو اس کو پہنانے کے لیے مارکیٹ میں لوگ ملیں گے نہیں, آخر میں جو ہوں گے وہ پھنسیں گے. نہیں آ رہی بات. اسی وجہ سے لوگ مولویوں سے نفرت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہر چیز میں ٹانگ اڑاتے ہیں. یہ جو لبرلز لوگ ہیں نا, ان کو مولاناؤں سے نفرت اس لیے نہیں ہے کہ حج کے فضائل بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کرتے رہیں, حج جس نے کرنا ہے کر لے گا. رمضان کے روزے کے فضائل بیان کرتے, کر لے بھائی تو. یا اس لیے کہ جی یہ نماز پڑھتے ہیں, اچھی بات ہے نماز پڑھ لیا کرو, ان کو بھی جب تکلیف ہوتی ہے تو دم کروا لیتے ہیں آ کے, چلو نمازی کے دم کا اثر زیادہ ہوتا ہے. کو تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ہمارے معاملات میں بھی ٹانگ اڑاتے ہیں, اور ہمارے جو پیسوں کے معاملات ہیں ہمیں ہماری مرضی سے کمانے بھی نہیں دیتے. تو اس وقت بنوری ٹاؤن کا فتویٰ آیا, جامعۃ رشید کا فتویٰ آیا, دارالعلوم کرنگی کا فتویٰ آیا, تینوں فتوے آئے کہ یہ عمل کیا ہے, یہ بزنس ناجائز ہے, اس میں ارننگ حرام ہے آپ کے لیے. کمانے والے خیر کما رہے ہیں. اب یہودی یہ کام کرے گا, انگریز یہ کام کرے گا, اس لیے کہ اس نے اپنی ڈکشنری سے اللہ کو نکال دیا. جب اللہ لغت سے نکلا ڈکشنری سے تو سود بھی نکل گیا اور جوا بھی نکل گیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ قمار اور جوئے کو کس نے حرام قرار دیا؟ اللہ نے. انما الخمر والمیسر, میسر جوئے کو کہتے ہیں, یہ رجس ناپاک عمل ہے, من عمل الشیطان, شیطانی عمل ہے, فاجتنبوہ, چھوڑ دو اس کو, یہ کمانے کا غیر اخلاقی طریقہ ہے, اور اس میں انسانیت کو فائدہ بھی نہیں ہے. کیسینو سینٹر پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے بہت کھلے ہوئے ہیں,
کھیل رہے ہوتے ہیں لوگ جا کے, لیگل ہے, لیگل. کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی ایک آدمی اگر پیسے داؤ پہ لگا کے اس کو اپنی خوشی سے دے رہا ہے یا اس سے لے رہا ہے تو کسی تیسرے کے پیٹ میں مروڑ معذرت کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب آپ محنت کر کے پیسے کماؤ تو محنت برائے محنت نہ ہو. محنت تو چور بھی کرتا ہے, ڈاکو تو جان پہ کھیل کے پیسے کماتا ہے, پولیس سے لڑتا ہے وہ. اسلام کہتا ہے الا ان تکون تجارتن, کیا انداز ہے قرآن کا. اے ایمان والو, پیسے کمانے کا ایک ہی طریقہ ہے, تجارت و تجارت ان ترازن, وہ بھی آپس کی رضا مندی سے, اس میں بھی پہنانے والا کام نہ ہو. بزنس ہو, تجارت, یہ تجارت تھوڑی ہے. تجارت کسے کہتے ہیں؟ چیز خریدی آپ نے اس نیت سے کہ مہنگی بیچوں گا پروفٹ رکھ کے, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تجارت. بیچنے کی نیت سے کوئی چیز خریدی, آپ اپنے گھر کی کوئی استعمال کی چیز مارکیٹ میں لے جا کے بیچ دیں, اسلام اس کو بزنس نہیں کہتا, یہ تجارت نہیں ہے. تو کوئی بھی اپنی چیز بیچ سکتا ہے, لہذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ ہوتی ہے تجارتی مال پہ جو بزنس کے لیے ہو. اور بزنس کی ڈیفینیشن شریعت میں کیا ہے؟ کوئی چیز آپ نے خریدی اس نیت سے کہ بیچوں گا. اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے اسلام کی ٹرم میں؟ تجارت, جس کو انگلش میں بزنس کہتے ہیں. انگلش میں بزنس کا مفہوم بہت وسیع ہے. آپ کی گاڑیاں رینٹ پہ چل رہی ہیں, انگلش میں اس کو بھی بزنس کہتے ہیں, مگر اسلام میں اس کو بزنس نہیں کہتے. اسلام میں بزنس یعنی تجارت یہ ہوگی کہ گاڑی خریدی آپ نے بیچنے کے لیے, گاڑی رینٹ پہ چلوا رہے ہو تو یہ بزنس, ویسے تو بزنس ہے یہ, لیکن جو اسلام کی ایک ٹرم ہے نا تجارت, یہ وہ تجارت نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا تجارت ہونی چاہیے, جوا اور سود نہیں ہونا چاہیے. اور تجارت بھی عن ترازن, آپس کی مکمل رضا کے ساتھ. ترازی باب تفاعل, دونوں طرف. کیا مطلب؟ اس میں پہنانے کا عمل, یہ ذرا سی بھی دو نمبری یا چھپانے کا عمل نہیں ہونا چاہیے. فقہائے کرام نے تجارت کے جو اصول بیان کیے ہیں نا قرآن و حدیث سے مستنبط کر کے نکال کے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کتنی شفافیت ہے,